الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد اسد جو کہ پاکستان کے پہلے شہری تھے، جن کو 14 اگست 1947 کو پہلا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور یہ اسلام لانے کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 1926 ستمبر کا ایک دن تھا۔ یہ اپنی بیگم ایلسا کے ساتھ جو ہے برلن سب وے میں جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے، اور ان کے سامنے ایک بڑا ہی ویل ڈریس بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ان دنوں میں جو ہے وہ خوشحالی تھی، اور ایسے ویل ڈریس انسان، ہر دوسرا انسان آپ کو ایسے ویل ڈریس جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے جو ہے وہ غم زدہ جو ہے وہ لگا، مجھے اس کی آنکھیں جو ہے وہ خالی نظر آئیں۔ اس کے بعد میں نے اس ڈبے میں موجود جتنے بھی مسافر تھے ان سب کے چہرے کو بغور دیکھا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے مکینیکل کوئی روبوٹ ہیں، ان کے جو چہرے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پین ہے، یا یہ جذبات سے جو ہیں وہ خالی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم ایلسا کو کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ ذرا ان کے چہروں کی طرف دیکھو، ہے تو یہ سارے کے سارے ویل ڈریس، لیکن ان کے چہرے جو ہیں یہ غمزدہ ہیں، یہ خوشی سے محروم، خوشی سے عاری چہرے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ایلسا نے بھی سب کے چہروں کو بغور دیکھا، تو اس نے پھر میری طرف دیکھ کے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی یہ سارے کے سارے چہرے جو ہیں یہ اداس ہیں، یہ غمزدہ ہیں۔ جنگ عظیم اول کو ختم ہوئے تقریباً جو ہے وہ 7 سال 8 سال جو ہیں وہ ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور یہ سچ کی تلاش جو ہے وہ نہیں کر رہے، یہ مادی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں بغیر کسی کے خواہش کے، اور انہیں یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہیں یہ بڑھا رہے ہیں، لیکن بغیر کسی امید کے۔ یہ صرف گیجٹ جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں، یہ پاور اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہ خوشی سے جو ہیں وہ محروم ہیں۔ کہتے ہیں میں گھر واپس آیا تو میری ڈیسک پہ جو ہے وہ قرآن پاک کھلا پڑا تھا، جو کہ میں اس کو ریڈ کر رہا تھا، تو میں نے میکینیکلی جو ہے اس کو اٹھایا اور میں اس کو کبڈ میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے کھلے ہوئے پیج پہ میری نظر گئی تو وہاں پہ یہ آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھیں۔ یہ سورہ تکاثر تھی، جس کا جو ہے وہ ترجمہ وہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا۔ یہ سورہ تکاثر تھی جہاں پہ لکھا ہوا تھا جی کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اور ہرگز نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم جانتے یقینی سے تو اس غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، پھر تم اس کو ضرور دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمت کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں بالکل سپیچ لیس جو ہے وہ ہو گیا، کتاب میرے ہاتھوں میں تھی، اور میں نے ایلسا کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ دیکھو، یہ پڑھو، شاید یہ ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب ہے جو ابھی سب میں ہمیں ملے۔ کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یوں انہوں نے اپنا نام محمد اسد رکھا، اور ان کی جو پہلی بیوی ایلسا تھیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ حج کی نیت سے پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ساری کی ساری جو پوسٹ ہے یہ archive.aramcoworld.com کے اوپر جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد محمد اسد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جیسے کہ یہ خود سیکولر تھے، ان کے والد سیکولر تھے، یہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ سمجھتے تھے، لیکن اب ان کو احساس ہوا کہ جو اسلام ہے یہ تو ایک مکمل آرکیٹیکچر ورک ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ فلا نہیں ہے، اس میں ایک بیلنس ہے، اس میں ہارمنی ہے، اس میں یونٹی ہے۔ اور یوں حج کے دوران پہلی دفعہ مکہ دیکھے ہوئے ابھی 9 دن ہی گزرے تھے کہ محمد اسد کی زندگی پھر سے چینج ہو گئی۔ ان کی پہلی بیوی ایلسا جو ہیں وہ سڈنلی مر گئیں، اور ان کو ادھر ہی حاجیوں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفنایا گیا، اور پھر ایک دن اچانک یہ گرینڈ ماسک کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی جو ملاقات ہے وہ پرنس فیصل سے ہو گئی، اور یوں شہزادہ فیصل نے ان کو دعوت دی کہ یہ ان کے والد بادشاہ عبداللہ العزیز ال سعود جو ہیں ان سے ملیں۔ ال سعود کو جو ہے وہ موجودہ ماڈرن سعودی عربیہ کا جو ہے وہ فاؤنڈر مانا جاتا ہے، اور یوں یہ بادشاہ عبداللہ العزیز ال سعود کے جو ہیں وہ خاص دوست بن کے، اور ان کی روزانہ بیٹھیں ہونے لگیں، اور اس کے بعد انہوں نے 6 سال جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں سفر کرتے ہوئے گزارے۔
انہوں نے عربی جو ہے وہ سیکھی، قرآن حدیث جو ہے وہ سیکھی، اور اس عرب معاشرے میں بدوؤں سے ملنے کے بعد انہوں نے جو کہہ لیں کہ ایک بڑی ہی سچی قسم کی جو عربی تھی اس میں قرآن پاک کو سیکھا اور سمجھا۔ محمد اسد نے سعودی عربیہ میں ہی جو ہے وہ دوسری شادی کی، اور ان کی بیگم کا نام جو ہے وہ منیرہ تھا۔ بعد میں جب یہ برصغیر پاک و ہند آئے تو انہوں نے جو ہے منیرہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ انہی بیگم سے، منیرہ سے جو ہے وہ ان کے بیٹے طلال اسد ہیں، اور ان کی پہلی جو بیگم تھیں جن کا نام عزیزہ جو ہے وہ رکھا گیا، ان سے ان کے ایک سوتیلے بیٹے بھی تھے جن کا نام جو ہے وہ احمد رکھا گیا، پہلے وہ ہینرک تھے۔ جو سینٹرل سعودی عربیہ ہے، جس کو نجد ریجن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں جو فارنر تھے، غیر ملکی تھے، وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن بہرحال جو کہ بادشاہ سعود ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو اجازت دی کہ یہ نجد جو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کریں اور سٹے کریں۔ بہرحال جی 1928 میں ایک عراقی شخص عبداللہ دامل جی، یہ جو ہیں یہ ایڈوائزر تھے ابن سعود کے، انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی، جس میں یہ کہا گیا جی کہ جو محمد اسد ہیں یہ بولشوک جو ہے اس کے ممبر ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ بولشوک جو ہے یہ مارکسزم، اس وقت جو ہے رشیا میں، سوویت یونین میں جو ہے لینن نے یہ پارٹی جو ہے وہ بنائی تھی، اور اس کا کام تھا کہ جو مارکسزم ہے، جو اشتراکیت ہے، کمیونزم جو ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ تو حجاز میں جو ہے یہ محمد اسد اس کے جو ہے وہ کرندے ہیں۔ بہرحال اس رپورٹ کو جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ اس سے اگلے سال 1929 میں جو آل سعود ہے انہوں نے جو ہے وہ محمد اسد کو کویت بھیجا جاسوسی کے لیے، کہ وہ پتہ چلائیں کہ جو کویت میں اخوان المسلمین ہے وہ سعودیہ سے کیوں پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وہ کہاں سے فنڈنگ مل رہی ہے، کہاں سے جو ہے وہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ پتہ چلا، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ جو برٹش ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ اسلحہ اور پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور بیسیکلی وہ جو ہے وہ لینڈ روٹ، ریلوے روٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں انڈیا تک کا نا، یعنی کہ میڈیٹرینین سی کو عریبین سی سے جو ہے یہ ملانا چاہتے ہیں، اور یہ جو حیفیہ ہے جو کہ اسرائیل کا ایک تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں سے یہ بصرہ تک، اور بصرہ سے پھر آگے جو ہے وہ دلی تک یہ ایک ٹریک بچھانا چاہتے ہیں اس وجہ۔ اور اس کے پھر بعد 1932 میں جو ہے محمد اسد یہ برٹش انڈیا میں تشریف لائے، اور یہ آ کے محمد اقبال سے ملے، اور علامہ محمد اقبال سے مل کے جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا، اور علامہ محمد اقبال نے ہی محمد اسد کی ملاقات چودھری نیاز علی خان سے کروائی، جو کہ ایک کارکن تھے، اور ان کی زرعی زمین تھی، اور انہوں نے دارالاسلام ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا پٹھان کوٹ میں، انڈیا میں، اور اسی طرح سے جوہر آباد پاکستان میں۔ اس کے بعد جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو محمد اسد جو ہیں ان کو برٹش آرمی نے جو ہے وہ قید میں ڈال دیے، 4 سال قید میں رہے۔ تو اس قید کے دوران ان کی جو بیگم ہیں پولا حمیدہ اسد جو ہیں یہ وہیں پہ پٹھان کوٹ میں جو ہے انہوں نے قیام کیا، اور علامہ محمد اقبال نے ہی ان کو کہا کہ آپ نا صحیح بخاری جو ہے اس کا انگلش میں جو ہے وہ ترجمہ کریں۔ اسی ترجمے کے حوالے سے پھر یہ 1934 میں جو ہیں یہ کشمیر گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میر وائس محمد یوسف سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور واپسی پہ پھر جب یہ ابھی انہوں نے 2 چیپٹر جو ہیں وہ وہاں پہ کمپلیٹ کیے تھے سری نگر میں، اور پھر وہاں سے جو ہیں کشمیر سے یہ نکلے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کو جب انہوں نے چھوڑا تو ان کو دل جو ہے وہ بڑا اداس تھا۔ ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس کے شروع ہوتے ساری محمد اسد کے جو والدین ہیں ان کو ریسٹ کیا، اور ناصرین نے ان کو پہلے سال ہی جو ہے وہ قتل کر دیا۔ محمد اسد کو بھی جنگ شروع ہوتے ساری لاہور سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال اس سے 1 سال پہلے ہی اسد جو اپنی جرمنی شہریت تھی اس کو جو وہ ترک کر چکے تھے، اور انہوں نے اپنی آسٹرین سٹیزن شپ جو ہے وہ برقرار رکھی تھی۔ 3 سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے قید میں گزارا۔ اس قید کے دوران ان کی تیسری بیگم اور ان کا بیٹا طلال جو ہیں یہ پٹھان کوٹ میں ہی نیاز علی خان صاحب کے پاس جو ہیں وہ رہائش پذیر رہے۔
پاکستان بننے کے بعد 1947 سے 1948 تک جو ہیں یہ ڈائریکٹر رہے اسلامک ریکنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے، اور انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1949 میں انہوں نے منسٹری آف فارن افیئر جو ہے اس کو جوائن کیا، یہ اس کے ہیڈ تھے مڈل ایسٹ ڈویژن کے، اور اس عرصے میں جو ہے انہوں نے یہی کوشش کی کہ جو پاکستان ہے، جو مڈل ایسٹ کی عربی کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ اور پھر 1952 میں ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشن میں، جہاں سے پھر ان کو کچھ ماہ بعد جو ہے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا، کیونکہ ان کا جو ایشو ہے وہ گورنر جنرل غلام محمد صاحب کے ساتھ آ گیا تھا کہ ان کے اوپر ایلیگیشن تھی کہ انہوں نے اپنی جو تیسری بیگم ہیں جو کہ نان پاکستان سٹیزن ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں لی۔ اور یوں کہہ لیں کہ پاکستان بننے کے پہلے ہی 5 سالوں میں ہم نے اس ہیرے کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اصل میں محمد اسد صاحب کو جو ہے وہ احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بنیاد اسلام کے نام کے اوپر گیا ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کا جو ٹولہ ہے، یہ صرف ان کو امیر کرنے کے لیے، ان کی عیاشی کے لیے جو ہے وہ